بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ روزے کے بارے میں جو آیت مبارکہ ہے اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک مومن کا ذکر ہے، ایک عبادت روزے کا ذکر ہے، اور ایک تقوی کا ذکر ہے۔ مومن ہو اور روزہ نہ رکھے یہ نہیں ہو سکتا، روزہ رکھے اور روزے سے تقوی حاصل نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا۔ مومن ہے اسی لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتا ہے۔ یہ حکم ماننے والا اقرار اور جو تصدیق کرتا ہے یہ مومن ہے۔ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ یا فاسق فاجر ہے، گناہ گار کافر مشرک ہے۔ جو اللہ کے سامنے غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ تو اللہ کے سامنے غرور تکبر نہیں کرتا، بلکہ وہ تو عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے۔ یہی دین کے اندر غرور، تکبر اور عاجزی کی تعلیم ہے۔ حکم ماننے والا عاجز ہے، اور جو اللہ کا حکم نہیں مانتا یہ غرور اور تکبر کے اندر پڑا ہوا ہے کہ ہے نہیں، ہے حکم ماننے والا لیکن حکم نہیں مانتا۔ رمضان المبارک کے روزے میں روزہ جب اللہ ہم پر نافذ فرماتا ہے تو ہمیں مومن کہتا ہے۔ مومن کو روزہ دیتا ہے جو عبادت ہے۔ عبادت جب کوئی کرنے والا کرتا ہے تو وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ کوئی پانی پیتا ہے تو پیاس بجھتی ہے، کھانا کھاتا ہے تو بھوک مٹتی ہے، شادی بیاہ کرتا ہے تو اولاد ہوتی ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے تو مومن ہوتا ہے۔ حکم ماننے میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، اور عبادت کرنے والا عبادت تعلیم سنت میں کرتا ہے۔ جب تعلیم ہوتی ہے تو علم ہوتا ہے۔ یہ علم در حقیقت علم والے کا ظاہر تقوی ہے۔ یہ علم در حقیقت ظاہر میں متقی پرہیزگار بندے کا تقوی ہے۔ تقوی، یہ تقوی کا حصول کیسے ہے؟ تقوی کا حصول آخر میں ہے۔ پہلی بات جو تقوی کے حصول میں ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت کرنے والا جب عبادت کرتا ہے تو ایک اور چیز سے بچ بھی رہا ہوتا ہے جو کہ حرام سے بچنا ہے۔ عبادت بھی اس کا حکم ہے اور حرام سے بچنا وہ بھی اسی کا حکم اللہ پروردگار کا ہے۔ اب عبادت میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو عبادت کے فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزے میں بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں۔ جب نماز میں کوئی داخل ہوتا ہے تو نماز میں 14 فرض ہیں۔ ان 14 میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے نماز نہیں ہوتی، اور واجب جان بوجھ کر نہیں چھوڑا جا سکتا ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ بھول جائے تو سجدہ سہو ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر بھی فرض ہیں۔ روزے میں فرض کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نماز ہے تو یہ بھی حکم ہی ہے۔ حکم میں جو عبادت نماز ہے اس میں فرائض ہیں، حکم میں جو روزہ ہے اس میں فرائض ہیں۔ 3 فرض ہیں۔ بھوک میں بھوک کاٹنا ہے، پیاس میں پیاس کاٹنا ہے،
خواہش میں خواہش کاٹنا، یہ 3 فرض ہیں۔ ان 3 فرض میں سے ایک بھی فرض رہ جائے روزہ نہیں ہوتا۔ عبادت کیا ہے؟ مومن کی بھوک ہے عبادت، یہ روزہ ہے، روزے کا عرض کر رہا ہوں۔ پیاس کیا ہے؟ مومن کی پیاس ہے روزہ۔ خواہش کی پیروی یہ چھوڑ دیتا ہے، مباشرت نہیں کرتا، یہ کیا ہے؟ اس کی مباشرت جو ہے یہ روزہ ہے۔ مومن کی بھوک روزہ، مومن کی پیاس روزہ، مومن کی بشارت روزہ، مباشرت روزہ۔ جب یہ کوئی کام کرتا ہے تو یہ حکم میں اس نے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ حکم حلال کو اس نے چھوڑ دیا، اور جب روزہ کھولتا ہے پھر اس کی بھوک روزہ، اس کی پیاس روزہ، اس کی مباشرت روزہ۔ پہلے حکم میں چھوڑتا ہے کہ اللہ نے اسے منع کر دیا ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ حکم میں ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کا حکم دے دیا ہوتا ہے۔ دیکھا ہے مومن کا روزہ کیا ہے؟ مومن کی اپنی عبادت ہی روزہ اللہ نے بنا لی ہے۔ جب کوئی حکم میں اللہ پروردگار کی عبادت کرتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ مومن پورے کا پورا اب اللہ کی عبادت ہو گیا۔ کتنی بڑی دولت ہے! یہ تو ہے عبادت، حکم میں وہ کرنا جو اللہ کہتا ہے۔ اب بچنا کس چیز سے؟ حرام سے بچنا ہے۔ روزے میں جب یہ حرام سے بچا تبھی روزہ ہوا ہے نا۔ دن میں یہ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے بچتا ہے، اور رات کو جو اللہ پروردگار نے حلال کر دیا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ حکمی حلال جو ہوتا ہے، حکمی حرام جو ہوتا ہے، یہ حکم ماننے میں ہے۔ اللہ کے حلال کھاؤ پیو، یہ عبادت ہو گئی ہے۔ اللہ کے حرام کھا لو پی لو، یہ عبادت ہو گئی، یہ عبادت ہوگی۔ مومن عبادت ہے اللہ کی۔ اللہ مومن کو قبول فرماتا ہے۔ قبول اس لیے فرماتا ہے کہ جو اللہ نے منع کر دیا اس سے وہ باز آ جاتا ہے، اور جو اللہ کہتا کرو وہ کرتا ہے۔ یہ مومن کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ جب مومن کو اللہ قبول کرتا ہے تو روزے میں 3 چیزیں تھیں۔ ایک ایمان تھا، ایمان حکم ماننا ہے۔ عبادت تھی، عبادت بھی حکم ماننا ہے۔ جب ایمان کوئی لاتا ہے تو اللہ کا حکم مانتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تب اللہ کا حکم مانتا ہے۔ دونوں میں اس نے کیا کیا ہے؟ عبادت میں بھی اللہ کا حکم مانا ہے، ایمان میں بھی اللہ کا حکم مانا ہے۔ جس کی عبادت اللہ کا حکم ماننا بن جاتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کو مانا ہے، یہ مومن ہے۔ رمضان مبارک کس کو دیا گیا ہے؟ مومن کو دیا گیا۔ ایرے گہرے نتھو خیروں کو رمضان ملتا ہی نہیں، کیونکہ اس کی عبادت کی جائے تب اس کا حکم ماننا ہے، اس کو مانا جائے تب اس کا حکم ماننا ہے۔ جب اس کو مانا جاتا ہے تو یہ ایمان ہوتا ہے، اور جب اس کی عبادت میں اس کا حکم مانا جاتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ عبادت اس لیے دی گئی ہے کہ جس کا حکم مانا ہے اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اب روزے میں ایک عابد ہے، عابد جب متقی ہو جاتا ہے اسے عارف کہا جاتا ہے، اللہ کو جانتا ہے۔ پہلے اللہ کو مانتا ہے تو مومن ہوتا ہے، اور جب پھر اللہ کو جانتا ہے تو عارف ہوتا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ لیعبدون، جو ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ لیعرفون، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ عبادت کی معرفت جو ہے وہ تعلیم سے ہے۔ کس کی تعلیم جناب؟ حکم کی تعلیم۔ نماز کا حکم ہے، اب حکم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پتہ ہو جاتا ہے نماز میں فرض کتنے، نماز میں واجب کتنے۔ عبادت تعلیم سے ہے، علم الہی سے نہیں ہے۔ یہ علم الہی جو ہے وہ اللہ کی صفات کا علم ہے، اللہ کے افعال کا علم ہے۔ جب افعال اور صفات کا کسی کو علم حاصل ہوتا ہے تو اسے اللہ کی ذات کا علم اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی معرفت سے اللہ کا مشاہدہ ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی محبت ہے۔ تعلیم میں
عبادت ہے، تعلیم کیا ہے؟ عبادت ہے۔ علم الہی کے اندر حقیقت، رحمت، محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ جب کوئی عبادت کرتا ہے تو حلال کا علم حاصل کرتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی ملاقات پاتا ہے تو حرام کا علم اسے اللہ کا بندہ دیتا ہے، غیر اللہ کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ جب تعلیم دیتا ہے تو عبادت کرواتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم دیتا ہے تو اللہ کی ملاقات کرواتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، دونوں باتیں کرتا ہے، عبادت کی تعلیم بھی دیتا ہے اور اللہ پروردگار کی ملاقات کی باتیں بھی کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی باتیں کرتا ہے تو یہ اللہ پروردگار کے علم کی عطا ہو رہی ہوتی ہے، اور جب اللہ کی عبادت کی باتیں کرتا ہے تو عبادت کی تعلیم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تعلیم کی جب عبادت ہوتی ہے تو یہ حکمی علم ہوتا ہے، اور جب اللہ پروردگار کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ حقیقی علم ہوتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں عمل جو ہے وہ عبادت ہے، اور عمل کی حقیقت جو ہے وہ علم الہی ہے، اللہ کی ملاقات ہے۔ فرمایا، لو سن لو، فرمایا جب کوئی روزہ کھولتا ہے تو اللہ اسے ایک اجر دیتا ہے جو کہ جنت ہے، اور دوسرا اجر اللہ جب اسے دیتا ہے تو یہ اندہ لقاء ربی، اللہ کی ملاقات ہے۔ واضح برحق ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے، اللہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔